بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمیں بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ ہمارے درمیان سید سادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صدیق صاحب گیلانی قادری دامت برکات جمع ہوئے ہیں. میں اپنی طرف سے اپنے ٹرسٹ بورڈ اور انتظامیہ اور تمام نمازیوں کی طرف سے آپ کو اپنی اس مسجد میں خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سادات کرام کی محبت ہمارے دلوں میں قائم و دائم فرمائے رکھے. ان کا ادب اور احترام ہمیں عطا فرمائے رکھے. ہماری مسجد کو الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے جو بھی مشائخ کرام علماء کرام پاکستان سے یا UK سے کہیں سے تشریف لاتے ہیں تو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں. اور آج ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی اور مسرت کے لمحات ہیں کہ قبلہ تشریف لائے ہیں. ہمیں کل شام کو ہی پتہ چلا تھا کہ آپ کا پروگرام یہاں رکھا گیا ہے تو ہم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور انشاءاللہ آپ اپنے انتہائی نورانی اور مفید بند و نصائح سے ہمیں نوازیں گے. اور میں اب ان کے اور آپ کے درمیان حائل ہوئے بغیر میں مائک کو بڑھاتا ہوں اور آپ اپنا خطبہ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم كريم الأمين المكين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ بابا دبلا تو شفت پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیری نسبت سے ہے لوگوں میں میری توقیر یا رسول اللہ آقا آپ کی نسبت سے ہے لوگوں میں میری توقیر تجھ سے الگ ہوں تو میری ذات میں رکھا کیا ہے تجھ سے الگ ہوں تو میری ذات میں رکھا کیا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چنگیاں چنگیاں لال لالو یاریاں مشکلات آسان ہو سنساریاں مل کے پڑھنے چنگیاں چنگیاں لال لالو یاریاں مشکلات آسان ہو سنساریاں چل بی بی آمینہ دا چمکیا چل بی بی آمینہ دا چمکیا مک گیا دنیا تو راتاں کالیاں مک گیا دنیا تو راتاں کالیاں چنگیاں چنگیاں لال لالو یاریاں چنگیاں وچ صفتاں نظر دو آندیاں چنگیاں وچ صفتاں نظر دو آندیاں عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں چنگیاں چنگیاں لال لالو یاریاں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کی بارگاہ مقدسہ کے اندر عاجزانہ غلامانہ سلام عرض کرنے کے بعد عزیزان محترم اللہ رب العالمین کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس مار کے قدوس نے آج سید الایام دنوں کا جو سردار دن ہے جمعہ المبارک ہے اس میں خالق کائنات ہمیں اپنے گھر اپنی عبادت کے لیے لے آیا ہے دعا کیجئے یہاں پہ آنا بیٹھنا عبادت کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرات گرامی آج
مجھے اس مسجد میں پہلی دفعہ اتفاق ہوا ہے۔ ماشاءاللہ انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ صوفی باصفا عاشق رسول حضرت علامہ عطا مصطفیٰ سیفی صاحب، آپ جیسی شخصیات آپ کی اس مسجد کی خطیب ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کامل لوگوں کے درجات کو اور خدا بلند فرمائے۔ حضرات گرامی، میرے بھائی راجہ خلیل صاحب، حاجی خالد صاحب، حاجی افتاب صاحب، حاجی سلامت صاحب، آصف صاحب، نثار صاحب، جتنے بھی ساتھی یہاں ہیں، انہوں نے میں آیا تو مجھے حکم دیا کہ آپ وہاں جمعہ پڑھیں، تو میں یہ سعادت سمجھتا تھا کہ حضرت جمعہ پڑھاتے اور میں پیچھے پڑھتا، لیکن ان کا حکم تھا تو حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو حق سن کر اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، وقت انتہائی مختصر ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ پڑھی ہے، کیونکہ رائے صاحب نے حکم فرمایا تھا کہ یہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے نسبت ہے، تو اسی حوالے سے آپ کچھ نہ کچھ گفتگو فرمائیں۔ تو میں نے اسی حوالے سے میں نے کہا کہ کیوں نہ جس مہینے کو اولیاء سے نسبت ہے اور خالق کائنات نے بھی جو مومنوں سے خطاب فرمایا ہے وہ سن لیجئے۔ میرا اور آپ کا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میرا رب آپ سے خطاب فرما رہا ہے، فرمایا اے ایمان والو، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، نہیں، سب کو نہیں کہا۔ یہاں پہ جو خطاب فرمایا وہ صرف ایمان والوں کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، رب فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور رب فرما رہا ہے سچوں کی سنگت اختیار کر لو، سچوں کی سنگت اختیار کر لو۔ اب حضرات گرامی، ہم نے دیکھنا یہ ہے یہاں پہ خطاب ایمان والوں سے رب فرما رہا ہے۔ ہمارے اندر کون سی کوالٹی ہے کہ خدا ایمان والوں سے مخاطب ہے؟ یہ صدقہ ہے میرے اور آپ کے آقا کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرات گرامی، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ لفظ آمنو جو ہے اس کے 4 حروف ہیں، وہ ملے تو لفظ بنتا ہے آمنو۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آمنو ہے کون، کس سے خالق کائنات مخاطب ہے، کسے وہ رب سمجھانا چاہتا ہے؟ اللہ جی ایمان والے تو پہلے ہی ڈرتے ہیں، انہیں ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایمان جو لے آئے وہ تو پہلے ہی ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ جی انہیں ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں وہ ڈر ڈرانے والا نہیں ہے، یہاں محبت سے رب کہہ رہے ہیں میری طرف آ جاؤ۔ یہ وہ ڈر نہیں جو ڈر دور کرتا ہے، نہیں، یہ وہ ڈر ہے جو قرب الہی کی طرف لے کے آتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آمنو، اب جن سے خالق کائنات مخاطب ہے وہ ایمان والے کون ہیں؟ آپ کی توجہ چاہوں گا، میں نے عرض کی کہ 4 حرف ملے، الفاظ ملے، حروف جمع ہوں تو لفظ آمنو بنتا ہے۔ پہلا ہے اس کا الف، پہلا لفظ حرف الف، الف سے بنتا ہے اللہ، الف سے کیا بنتا ہے بولیے، اونچی آواز میں کہہ دیجیے اللہ۔ اللہ جل جلالہ بھی ساتھ کہا کرے، کیونکہ سرکار کا نام نامی اس میں گرامی جب بھی لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے، صحابہ اکرام کو رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے، اسی طرح اولیاء کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ کہا جائے، اور رب کا نام آئے تو جل جلالہ کہنا چاہیے۔
حضرات گرامی، اب الف سے اللہ اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب الف سے اس رب کی وحدانیت کا اعلان کرنا ہوگا، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان اور اقرار کرنا ہوگا، سرکار کی رسالت کو ماننا ہوگا. نون سے سارے نبی، الحمدللہ سنی تو سارے نبیوں کے در کے غلام ہیں. نون سے نبی، الحمدللہ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں. واو سے ولی، واو سے ولی. اب پتہ یہ چلا ہے جو ان چاروں کو ماننے والا ہے، یہ چار کا عدد بڑا خوبصورت عدد ہے. ان چاروں کو جو ماننے والا ہے ان سے میرا رب مخاطب ہے، ان سے میرا رب اعلان فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حضرات گرامی، جس نے رب کی توحید کا بھی اعلان کیا، جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا. جب جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سارے انبیاء کی بات آئی، سنی نے اپنا دامن پھیلایا ہوا ہے. اور جب ولیوں کی بارگاہ کی بات آتی ہے وہاں بھی یہ ادب سے جھکا ہوا ہے. وہ جو اللہ کو بھی مانتا ہے، جناب مصطفیٰ کریم کو بھی مانتا ہے، اور سارے نبیوں کو بھی مانتا ہے، ولیوں کو بھی مانتا ہے، اس سے میرا رب خطاب فرما رہا ہے. سبحان اللہ. ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ گئے کہ خالق کائنات کتاب کن سے فرما رہا ہے؟ ایمان والوں سے فرما رہا ہے. اب میں نے ایک ایک لفظ کر کے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ایمان والا ہے کون. اور میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ ذات ہے، آپ کی تو وہ صفات ہیں. جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس سے پہلے ایک رات کملی والے آقا آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں. آپ کے والد گرامی ابو صالحہ کی خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں ابو صالحہ تجھے مبارک ہو، تجھے جو اللہ رب العالمین نے بیٹا دینا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے، رب کا بھی محبوب ہے. ارے جن کی بشارت میرے اور آپ کے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آگے دے، اس پھر ولی کے کیا کہنے. اور پھر میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے. حضرات گرامی آتے ہی رمضان شریف کا مہینہ آ جاتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے روزہ رکھتے ہیں. اب سارے جیلان شہر میں، یہ ایران کا صوبہ ہے، وہاں یہ شور برپا ہو گیا. ہر بندے کو پتا ہے کہ سادات گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے. اسی شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا، وہ کہتا ہے غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ ماہ رمضان میں. آپ کہتے ہیں غوث اعظم ایسا متقی ہستی ہے، ایسا تقوی ہے کہ ماہ رمضان میں بھی روزہ رکھا ہے. سحری کے وقت دودھ پیتے، پھر افطاری کے وقت دودھ پیتے، سارا دن کچھ نہ کھاتے، آپ روزے میں رہتے. اسی لیے تو سرکار آئے گا. سرکار نے آگے بشارت دی کہ ابو صالحہ تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ نے وہ فرزند دیا ہے جو میرا بھی محبوب ہے، رب العالمین کا بھی محبوب ہے. اسی لیے تو آپ کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے. اب اختلاف پڑ گیا کہ چاند عید کا نظر آیا کہ نہیں آیا. لوگوں نے کہا جھگڑو مت، وہ جو سادات گھرانے میں بچہ پیدا ہوا ہے نا، ان کے گھر چلو، حضرت فاطمہ ام الخیر کے ہاں چلو، ابو صالحہ کے ہاں چلو، جا کر پوچھو اگر بچے نے سحری کے وقت دودھ پیا ہے تو روزہ ہے، اگر نہیں پیا ہے تو کل عید ہے. ارے قربان جاؤں کہ اولیاء کی عظمتیں یہ تھی، ان کا تقوی و طہارت یہ تھی
کہ جہاں سے کوئی فیصلہ نہ بن پائے تو وہ اولیاء کے در دولت پہ چلے آتے تو کامیابی حاصل کر لیتے. میرے اور آپ کے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ ہے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں 356 ولی اللہ ہر وقت صحبے جھوٹی رہتے ہیں. 356 اولیاء اللہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے. کوئی غوث ہوتا ہے, کوئی ابدال ہوتا ہے, کوئی اوداد ہوتا ہے. جیسے آپ یوں مثال دیجئے کہ ہمارے ہاں جیسے ایک وزیر ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, وزیر خزانہ ہوتا ہے, وزیر قانون ہوتا ہے, وزیر اعظم, صدر, جیسے اسی طرح اولیاء کے اندر بھی عہدے ہیں. آپ فرماتے ہیں 300 ولیوں پہ 50 اولیاء اللہ کی ڈیوٹی ہے, اور ان 50 پر وہ جو 6 میں سے 3 ہیں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں, ان کا مقام ہے. اور پھر وہ جو 3 بچے, ان 3 پہ 2 کی ڈیوٹی ہے, اور 2 کے اوپر کی شخصیت کی ڈیوٹی ہے, اس کا نام ہے سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت کبریٰ حاصل ہے, اور غوثیت کبریٰ وہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے دور تک جو سارے ولیوں کا غوث ہے وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. آپ فرماتے ہیں وہ دو پہ پھر جو آخری جس کی ڈیوٹی ہے, جس کے سارے ہاتھ میں کنٹرول ہے, اس کا نام شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور میرے اور آپ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ یہ ہے, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ الا خبردار, انا بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں کوئی خوف خطرہ نہیں, نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. حضرات گرامی, جس طرح میں نے لفظ عابد کو آپ کو سمجھایا تھا, اسی طرح دوست کا بھی اللہ کا دوست ہے کون؟ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, اللہ والا وہ ہے جس کی بارگاہ میں آؤ, جس کے پاس بیٹھو تمہیں خدا یاد آ جائے. جس کے پاس بیٹھو, جس کی مجلس میں آؤ, تمہیں خدا یاد آ جائے. وہ اللہ والا ہے, لیکن اس کے بھی 4 حروف ہیں دوست کے. دار سے دیندار ہونا چاہیے. میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے. ارے ان کے ماننے والوں, ان کی زندگی تو دیکھو, ان کی سیرت و کردار تو دیکھو کہ گھر سے نکلتے ہیں. ماں نے فرمایا بیٹا کسی مقام پہ بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. ابھی علم حاصل کرنے کی بنیاد ہے, بغداد یونیورسٹی کی طرف ابھی قدم گھر سے نکلے ہیں. فرمایا 40 دینار آپ کو دیتی ہوں, یہ اب آپ نے اپنی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کبیر مبارک میں سی دیے. فرمایا بیٹا کوئی بھی مقام آ جائے جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا. جب ہمدان مقام پہ پہنچے, جہاں پہ آج شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے, ہمدانی سادات جہاں سے چلے, وہاں پہنچے تو ڈاکوؤں نے سارے قافلے کو لوٹا. مختصر کرتا ہوں, ٹائم تھوڑا ہے. ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا. اب مال کس کو نہیں پیارا, لیکن غوث اعظم کا تقویٰ دیکھیے, سچائی دیکھیے. ہم ان کی 11ویں دیتے ہیں, انہیں مانتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ اپنی ماں کی بھی مانتے ہیں, اپنے باپ کی بھی مانتے ہیں, اس خالق کائنات کے آگے سر پر سجود بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. ڈاکوؤں نے سب سے مال چھینا. جب شیخ عبد القادر جیلانی الحسانی والحسینی کی باری آتی ہے, پوچھا بیٹے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس بھی پیسے ہیں. انہوں نے کہا اس مال کو تو سب چھپاتے ہیں, تو کہتا ہے میرے پاس ہے. انہوں نے کہا تو مذاق کرتا ہے, ساری تلاشی لی, ملا کچھ نہیں. وہ جو سردار تھا ڈاکوؤں کو اس کے پاس لے کے کہتے ہیں یہ بچہ جو ہے سچ بول رہا ہے, کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں. اس نے کہا بیٹے کہاں ہے؟ فرمایا میری والدہ ماجدہ نے اس کپڑے کے اندر سیل دیے تھے, نکالے گے, رقم موجود, جتنے آپ نے بتائے وہ پیسے موجود. اس ڈاکو نے کہا بیٹے یہ بتا
کہ تو نے کس بات پہ سچ بولنے پہ مجبور کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا غوث اعظم فرمانے لگے، اور ڈاکو سن لے، اور کسی بات نے مجبور نہیں کیا ہے۔ جب میں گھر سے چلا تھا، میری والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر نے کہا تھا، بیٹا ہر مقام پہ سچ بولنا، سچ ایسی سچائی ہے کہ اسے آنچ نہیں آتی ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، لوگوں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ سچ میں برکت ہی برکت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب ڈاکو نے، وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، 70 ڈاکو تھے، جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے سنے تو بڑا پریشان ہوا، بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میں تو 70 سال ہو گئے اس خالق کائنات کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو بچے خوش نصیب ہے جو اپنے ماں کی بات مان کے سچ بول رہا ہے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھی تو حضرات گرامی، اس ڈاکو کے دل کو خدا نے تبدیل فرما دیا۔ انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ توبہ کی، مرید بنے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت نے انہیں مقام ولایت عطا فرما دی۔ یہ ہے میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ تو تا سے اس کا تابعہ دار، سین سے سچا، تا سے تابعہ دار، اور دال سے دیندار، واؤ سے وفادار، سین سے سچا، تا سے خالق کائنات کا تابعہ دار ہونا چاہیے، وہ ولی ہوتا ہے۔ اب اس ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اے بچے، اگر تو نے ماں کا اتنا حکم مانا ہے، ہم تو اس خالق کائنات کا حکم مان کر اس کی نافرمانی کر رہے ہیں جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں حضرات گرامی، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے، جب حضور مدینہ پاک پہنچے، ایک مائی آتی ہے، آگے اس نے رونا شروع کر دیا۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بوڑھی سے پوچھو کیوں رو رہی ہے؟ بتایا گیا، مائی نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میرا بچہ چھن گیا ہے، سونیا میرا بیٹا گم گیا ہے۔ میرے آقا نے تبسم فرمایا، فرمانے لگے، مائی وہ اس طرف دیکھو، تیرا بیٹا تو نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں، لوگوں جب ہم نے دیکھا تو ایک دور سی اٹھتی ہوئی نظر آئی، وہ قریب آتی گئی۔ جب ہم نے دیکھا، ہم نے اس مائی سے کہا، دیکھ لے یہ تیرا بیٹا تو نہیں۔ بڑھیا نے دیکھا، دوڑنا شروع کر دیا، کہنے لگی، ہاں یہی میرا لخت جگر ہے، یہی میرا بیٹا ہے۔ حضرات گرامی، اس نے اپنے بیٹے کو لیا، سینے سے لگایا، کبھی اس کے رخسار چومتی ہے، کبھی لبوں کو چومتی ہے، کبھی آنکھوں کو چومتی ہے، کبھی پیشانی کو چومتی ہے۔ سرکار نے جب یہ منظر دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لوگوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہنے لگے، اس مائی کو کہو نہ اپنے ہاتھ سے آگ جلائے، اپنے بیٹے کو آگ کے حوالے کر دے۔ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے؟ چند لمحے بیٹا گما، مائی پہ قیامت آ گئی۔ سونیا کیسے ممکن ہے ماں اور آگ جلائے، آگ کے حوالے اس بیٹے کو کر دے؟ سرکار نے فرمایا، یہ ماں نہیں کر سکتی۔ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ میرے سرکار مسکرائے، تبسم فرمایا، آپ نے فرمایا، ہو صحابہ، اگر ماں اپنے بیٹے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی، وہ رب کب چاہتا ہے میرا بندہ ہو میری جہنم کے حوالے ہو جائے۔ حضرات میری بات ہی آپ سمجھے، ماں یہ گوارا نہیں کرتی کہ بیٹا اس کا ہو اپنے ہاتھ سے آگ جلائے اور آگ کے حوالے کر دے۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے، یا رسول اللہ ایسے ہو نہیں سکتا ہے۔ سرکار فرمانے لگے، او لوگوں اگر ماں نہیں کر سکتی ہے، وہ خالق کائنات تو 70 ماں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ وہ رب کب چاہتا ہے بندہ میرا ہو اور جہنم میں چلا جائے۔ اس لیے حضرات گرامی، مسجد خضرا میں جمعہ پڑھنے والوں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کیا سنت سے دور تو نہیں چلے گئے، سرکار کی محبت سے دور تو نہیں ہوگے، اور یا اللہ کی محبت سے دور تو نہیں ہوگے۔ سب یہ سب باتیں دیکھیں، پھر یہ دیکھیں جو آپ کا ساتھی کسی اور رستے پہ چلا ہوا اسے بھی سمجھائیں۔ رب نہیں چاہتا ہے، کیونکہ رب کی رحمت ہر وقت
गुलाज आवाज बुलंद कर रही है, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। यो बंदे इधर आ जा, इधर आना तेरा काम है, मेरी रहमत का तो दरवाजा खुला हुआ है। हज़रात गिरामी, खालिक़ कायनात की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जब तक अमल नहीं होगा, क्यों कि मैं कादरी हूँ, हुजूर गौसे आज़म की औलाद पाक में से हूँ, और हमें जहां जाता हूँ मैं यही अर्ज करता हूँ कि गौस पाक के मानने वालों, क्योंकि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। एयरपोर्ट से आप जब बाहर निकलते हैं ना, तो गौसा बाद शरीफ चकलाला रोड पे हमारा आस्थाना है। मेरे बड़े मामू पीरो मुर्शिद सैयद सफी चंद पीर बादशाह गिलानी है, उनके वालिद गिरामी पीर सैयद दाल बादशाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। हम गौसे पाक के वो मुरीद थे सैयद अहमद शरफुद्दीन कादरी गिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के, और गौसे पाक के जो साहबजादे सैयदना अब्दुल रज़ाक जमालुल औलिया हुए हैं, हम उनकी औलाद पाक में से 23वीं पूछ में से हैं। तो क्या है कि हम जहां जाते हैं यही कहते हैं कि गौस पाक के मानने वालों, जो गौस पाक ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, गौस पाक ने हर मकाम पे सच बोला है। अगर तुम्हारे अंदर सब ये बातें आ जाएं, फिर तुम मुरीद भी सादिक बन जाओगे। पीर तो तुम्हारा वो है जिन्होंने कह दिया है कायनात में ऐसा पीर नहीं मिलेगा जिसने ऐलान कर दिया है मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। हज़रात गिरामी, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और हुजूर गौसे आज़म का फैज़ान नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी, हज़रत अल्लामा साहब ने मुझे बताया कि ये 7 बड़ी खूबसूरत 3 मंजिला बिल्डिंग मस्जिद की ज़ेरे तामीर है। आप हजरात बढ़ चढ़ के ताउन फरमाएं, क्यों कि जिसने 1 रुपया भी दिया है उसने अपने जन्नत में अपना घर बना लिया है, क्योंकि यही चीजें काम आने वाली हैं। ये दुनिया का माल दुनिया में रह जाएगा, ये हम जो औलाद के लिए करते हैं ये सब साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन जो आप अल्लाह के नाम के लिए देंगे, मस्जिद बनाएंगे, तो क्या होगा कि आप चले जाएंगे, कयामत तक लोग नमाज पढ़ने वाले आते रहेंगे, आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अहबाब मस्जिद के साथ ताउन फरमाएंगे। आप ताउन कर रहे हैं, इस मुल्क में आकर आपने इतनी खूबसूरत मसाजिद बनाई है, ये आप पे अल्लाह का करम है, मेरे आका मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम आप जो अपने अतियात मस्जिद को दे रहे हैं, देते रहे हैं, देते रहेंगे, अल्लाह इन्हें कबूल फरमाए और आपके अल्लाह ताला मालो जान इसमें बरकतें अता फरमाए। जैसे आपकी मस्जिद के खतीब है हज़रत अल्लामा साहब, उनके लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। कमेटी जो मस्जिद की है मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसकी उन्हें भी जज़ा अता फरमाए। ताड़ी मार उड़ाना बहु सी